لیکن صورت کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی حاجت نہیں. اللہ کا سب اختیار کرنا بندے کے لیے صرف بندے کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. ایسا کہ پیٹ میں درد ہوا, اللہ سے کہا ایسا پیٹ میں درد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ریحان استعمال کرو. پہلا امتحان زمین کا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر, دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا یقین اس کا ہوگا. آپ دنیا میں بعض اطباء کے تجربات سے اور بعض ڈاکٹروں کے تجربات سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر علاج کراؤ اور پوری امید ہے کہ شفا ہوگی. اس جگہ بہت سے لوگوں کو اس ذریعے شفا ہوئی ہے. بعض تو بیچارے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں, بعض تو ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. شفا قدرت کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. شفا اللہ کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی طبیب نسخہ لکھتے ہیں تو آپ نسخے کے لوگوں کو خبر کرتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کتنا یقینی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا, استعمال کرتے ہی پھر کرنا ٹھیک ہو. میں کہتا ہوں آپ سے, میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کام بعض اسباب کے اندر اس لیے بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس تجربے کے بعد اگلا قدم کس طرح اٹھاتا ہے. ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا, پھر قدر ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان. اللہ نے پھر درد پیدا کیا. اللہ نے پھر درد پیدا کیا. بار بار کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف بار بار متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بار بار کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو ایک سبب بتا چکے ہیں, اب آپ اس سبب کو استعمال کرتے رہیے. میں کہتا ہوں کہ بار بار کی ضرورتیں اللہ کی محتاجگی پیدا کرنے کے لیے ہوتی. اچھا دوبارہ پیٹ میں درد ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ درد دوبارہ ہوا ہے. پہلے بھی اللہ کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوا تھا, اب بھی اسی کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سیدھے ریحان کی طرف گئے, ریحان استعمال کیا, پیٹ کا درد ٹھیک نہیں. پیٹ کا درد میں بہت آسان تھا. جب درد ٹھیک نہ ہوا تو ریحان موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کیا بات, آپ کو بتایا وہ نسخہ نے استعمال کیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم پہلی دفعہ کے درد میں ہماری طرف آئے تھے, ہم نے کہا ریحان استعمال کر لو, اب کہ تم پہلے ریحان کی طرف چلے گئے. کتنی آسان بات. اگر کوئی سمجھ رکھتا ہو, اگر کوئی غور کر لے کہ اسباب کی حیثیت کیا. میں نے پہلی بات کیا کہ اللہ اس سبب میں کامیاب کر دیتے ہیں مسلمان کو اس امتحان کے لیے کہ تم اگلی حاجت میں کیا قدم اٹھاتے ہو. ایک امتحان تو یہ ہے. دوسرا امتحان یہ ہے کہ جب ہم تمہیں اسباب زینت کے اندر معیشت دیتے ہیں تو تم اس میں ہمیں یاد کتنا رکھتے ہو. اس لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان اسباب پر اختیار دیا تھا جن اسباب پر عام انسانوں کو اختیار نہیں. ہوا پر, پانی پر, جنات پر, شیاطین پر, پرندوں پر.
جن چیزوں پر انسان کو اختیار نہیں ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان چیزوں کو اختیار ملا. امتحان دیا تو امتحان اس سبب کی دنیا میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ملیں گی، ایک اسباب معیشت، اسباب زینت. دونوں میں امتحان سلیمان علیہ السلام کا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. دونوں میں امتحان سلیمان علیہ السلام کا ہے. اسباب معیشت میں بھی امتحان ہے، اسباب زینت میں بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے ان پر کچھ احکام فرض کیے ہیں، اگر ہم انہیں کوئی مزین چیز ایسی دے دیں اس کو یہ دیکھیں اور حیران ہوں ہماری قدرت سے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دوران ان کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں. علیہ السلام ایسے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے. انتہائی خوبصورت گھوڑے جن کے بال ریشم زیادہ نرم اور خوبصورت اور ہوا میں اڑنے والے گھوڑے ہوتے تھے جو سواری کو لے کر بے تکلف اڑ سکتے تھے. ایسے نایاب نادر گھوڑے اللہ نے پیدا کیے. علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنے میں لگے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے. روایت میں آتا ہے ان کی گردن سے سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متاثر ہو رہے تھے کہ میری اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے کیسے بڑے بنائے ہیں. یہ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہوتی. اسباب زینت میں اللہ نبی کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. کچھ تکلیف میں کہ اللہ کی شان ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تعارف کے لیے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی بنائی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم اس میں حکم کتنے یاد رکھتے ہو. اثر کی مت قضا ہوگی. کیا دلائے سلیمان اثر کیا ہوا ہے کہ سورج شروع ہو چکا ہے. آپ سوچیے کتنے تاجر اثر کی قدر مت قضا کرتے ہیں، کتنے ملازم اثر کو قضا کرتے ہیں. قرآن نے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم ساری نمازوں سے الگ دیا ہے. کیا وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز نہ تو یہ کہنے لگا وقت ہے 4 ہو گیا، نہ یہ فجر کی نماز ہے 4 سویا ہوا ہے، نہ یہ عشاء کی نماز ہے 4 ہو گیا ہے. عصر کرو بات کو ساری نمازوں میں عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ آدمی کے سونے کا وقت نہیں ہے. اس میں عصر کی نماز کا قضا ہو جانا یہ اللہ تعالی کی ایسی ہٹ دھرمی ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں. یہ حدیث میں عجیب بات فرمائیے کہ عصر کی نماز جو آدمی جان بوجھ کر قضا کر دے عمدن اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی نماز کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ سو گیا تھا میں نماز قضا ہو گئی، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو عمدن جان بوجھ کر قضا کر دیا اس کی زندگی میں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے اور اس کو نماز کے قضا ہونے کا سچا غم ہو، غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا ایسا اور مجھے اس پر افسوس ہے
کہ نہیں، سوال اتنا نہیں، سوال اس بات کا ہے کہ جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر دیں، ختم کر دیں، پھر تو یہ بات ممکن ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کے قضا ہونے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا بدل دے دیں گے۔ ابھی تو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، خدا علیہ السلام کو اس بات کا واقعی غم تھا کہ آج میری عصر کی نماز ان گھوڑوں کے معائنے میں قضا ہو گئی ہے۔ انہوں نے تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے، کہا کہ ان گھوڑوں کو ان کی نسل ختم کر دی جائے اور ان کا وجود باقی نہ رہے، جن کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ انہوں نے تلوار لی، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے جنہیں دیکھ لیا کہ سلیمان نے اس سبب کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا ہے۔ دیکھیے آپ، سورج واپس نکلا، سورج واپس نکلا۔ علیہ السلام نے اس دن کی عصر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ جن لوگوں کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اسباب اور اپنی ذاتی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے طریقے کو مقدم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سورج نکل آیا واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے۔ آپ غور کریں، یوشع بن نون نے سورج کو ایک روک دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے پورا کرنے میں مشغول ہیں، جب تک ہم اس سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کی قضاوت کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے۔ عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھیں گے ہم قتال سے اور دشمن سے مقابلے سے فارغ ہونے کے بعد، جب تک پتہ نہ ہو جائے اور اس پر غلطہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کی نماز ہماری مؤخر ہوگی۔ جب تک ہم عصر نہیں پڑھیں گے سورج حرکت نہیں کرے گا۔ یہاں وہ ان کی تنہا کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا گیا ہے، یہاں سورج کو روک دیا گیا۔ اللہم حافظ تھا، یوشع بن نون نے کہا سورج یہاں روک دے، ہمیں عصر پڑھنی ہے، اور عصر ہم جب بھی پڑھیں جتنی دیر کے بعد بھی پڑھیں سورج ہمارا انتظار کرے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز کی، اس کا اتنا غم تھا کہ گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج واپس نکالا۔ ہم نے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی مثال ہے اس کی کہ تم اسباب زینت میں ابھی کتنا یاد رکھتے ہو۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ان زینت کے گھوڑوں کے کاٹ دینے پر سورج واپس نکل سکتا ہے، تو آپ اسے زیادہ کریں، ایک صحابی اپنے باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، فرض نہیں، نفلیں پڑھ رہے تھے، نفلوں کے دوران ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو انگور کی بیل سے انگور کا دانہ کھا رہا تھا، وہ منظر اتنا خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کر انہیں نوافل میں شبہ ہو گیا اور بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے، بھول گئے کون سی رکعت۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے جو کوئی مولوی ہوتا وہاں تو پہلے تو یہ کہتے ہیں نفل ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں تو پریشان ہو رہے ہو، اور اگر تمہیں شبہ ہو گیا ہے تو کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے، اگر 3 رکعت ایک اور پڑھ لو اور اگر 1 رکعت ایک اور پڑھ لو، اور تم ظن غالب اکثر نماز کا ہے تو پھر ظن غالب پر عمل کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسباب کا ہونا تو اتنی ضرورت کے لیے ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اسباب وہ زینت کے لیے تھے، معیشت کے لیے نہیں تھے، وہ زینت کے لیے تھے، معاش کے لیے نہیں تھے۔ یہ باغ معاش کے لیے تھا اور پورے خاندان کا گزارا اسی باغ پر تھا، جس کی قیمت 50,000 درہم تھی۔
انہوں نے اس باغ کو ایسے چھوڑ دیا کہ اس باغ میں ایک پرندے نے مجھے نوافل میں مجھے مشغول، نوافل میں خلل پیدا ہوا ہے اس باغ سے، انہوں نے باغ کو چھوڑ دیا، پھر اس بندے کا باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو صفا کر دیا ہے، اس نے میری نوافل میں خلل پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اتنے اسباب معیشت ہے جو فرائض کو ضائع کروا رہے ہیں مسلمان، اور یہاں صحابی نے 50,000 کا باغ ایک چھوڑ دیا کہ اس نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے۔ جن گئے نوافل کا درجہ ہو، ان کیا فرائض کا کیا درجہ ہوتا ہو؟ امتیاز کرنا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا جمعہ علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ ہے ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ وہ میاں بیوی کا آپس سے ملنا اور نطفے کا رحم میں قرار پانا، یہ انسان کی آمد کا راستہ۔ صبح علیہ السلام نے ایک عمل خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل خیر میں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آدمی کی نیت اچھی ہو کسی کام کے کرنے میں تو پھر اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک نیت والوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دیا کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کو یہ ارادہ خیر ہوا کہ میں اپنی اولاد سے اللہ کے راستے کے 100 گھڑسوار مجاہد تیار کروں۔ عمل خیر ہے، ارادہ خیر ہے، نبی اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں۔ ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، فرشتے نے کہا آپ اپنے اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کیا مطلب ہے؟ لوگ اسے انشاءاللہ کو برکت کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا اتنا غیر ہے، ملائکہ سے لے کر حکومت و ولادت سے لے کر ساری دنیا کی مالی طاقتوں سے لے کر تمام اہل مناصب کے منصب اور ان کی اقتدار سے لے کر آپ سب کی نفی کریں، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ یہ انشاءاللہ کا اصل ہے۔ وما تشاؤون میں اللہ کے ساتھ غیر کی نفی ہے، وما تشاؤون میں اللہ کے غیر کی نفی ہے۔ روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمایا میرے بھائی سلیمان پر، اگر اسے انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن فرشتے کے یاد دلانے کے باوجود بھی ان کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں کیا ہوگا۔ 100 بیویاں اعلیٰ نسل خوب بچے جننے والی، علیہ السلام نے سب سے صحبت، ہر ایک سے صحبت کی اس امید پر کہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے۔ 99 عورتوں کا حمل تھا، 99 ایسا کہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 100 بیویاں ہوں اور 100 بیویوں میں سے 99 کا حمل نہ ٹھہرے۔ ایسا دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا نہیں ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو 100 ہو جاتی ہے، کسی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں تو 1000 ہو جاتی ہے، عام طور سے ہوتا ہے۔ اللہ ایک صاحب نے آ کر ہم سے اس بات کا مسئلہ معلوم کیا، لیکن میں اپنی بیوی سے اولاد کی کثرت سے پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اولاد کو روکنے کے سارے جتن کیے، میں نے اولاد
سے کے روکنے کے سارے جتن کیے ہیں. جو لوگ اولاد کو کے نہ ہونے کے لیے آلات ذرائع اسباب معنی حمل استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں. قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں. جو اولاد دے گا ہم روکیں گے. مامی نظمت دائمت الى یوم القیامت الا وهي قائمۃ. اس روایت میں ایمان کی تعلیم دی گئی ہے. اس آیت میں ایمان کی تعلیم دی گئی. مامی نظمت قائمۃ الا وهي قائمۃ. جو روح دنیا میں آنی طے ہو چکی ہے، سارے ڈاکٹر سارے جو ہے اسباب معنی حمل مل کر اس کو روک نہیں سکتے. میں آپ کی مثال کروں، سچی مثال ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ایسا کیجیے، آپریشن کر کے اپنی بیوی کا حمل نکلوا لیجیے. اگر آپ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ حمل ہی نکال دیجیے. اس کے حمل سے اولاد کے ہونے کو لوگ اللہ کی قدرت کہتے ہیں. آپ سوچے کیسی نکمی سوچ ہے لوگوں. کیسی نکمی سوچ حمل سے اولاد کو ہونے اللہ کی قدرت کہتے ہیں. یہ بھی تو قدرت ہے. یہ بھی کیا قدرت ہے؟ آپ زمین سے اللہ ابری کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں. تعارف کی چیزیں ہیں. وہ بھی بیچارے نندے کافروں کے لیے ہیں جنہیں اللہ کی خبر ہی نہیں ہے. مومن کا ایمان وہ تو اس سے کہیں آگے ہے. وہ تو قدرت کو کائنات کے ظاہری نظام میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بہت آگے جانتا ہے. اس کے نتیجے کچھ ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے کافر سے کہا گیا سمائے گئے پر رجحان دیوالی کا مصیبت کیا بولتے ہیں. یہ تو کافر سے کہا گیا تھا. یہ تو کافر سے کہا گیا تھا کہ آپ کافروں سے کہیے کہ آسمان زمین پہاڑ تم دیکھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ تو ایک اندھے کافر کو اس طرح کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے. ٹٹول کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں کوئی اندھا ٹٹول کر کسی چیز کو محسوس کر لے ورنہ وہ بصیرت تو اس سے بہت آگے کی تھی. ہم کیا آپ کی طرح سمجھائیں اپنی بات. زمین سے غلے کا ہونا یہ قدرت کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ قدرت کا مثال کوئی کمال نہیں. اگر آپ لوگ کمال سمجھتے ہیں تو آپ یقین میں یہاں آ کر اٹک جائیں گے کہ زمین سے غلہ ہوتا ہے. اگر زمین ہوگی تو غلہ ہوگا. آپ کا یہ کہنا اللہ کی قدرت زمین سے غلہ دینے کی ہے تو آپ یہ کہیں گے زمین ہوگی تو غلہ ہوگا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا راشن بند کر دیا اس مجبور کرنے کے لیے. جیسا آج کل کے مسلمانوں کو کفر وہ مجبور کرتا ہے ان کی ضروریات میں تاکہ یہ ہمارے کفر کے اصول اختیار کریں. میں بہت کام کی بات آپ سے کرتا ہوں. اس زمانے میں قانون مسلمان کو مجبور کرتا ہے اسباب معیشت میں تاکہ یہ تنگ آ کر ہمارے حرام راستوں کو اختیار کریں. میں نے عرض کیا کہ نمرود نے سوال ابراہیم علیہ السلام کا راشن یا تو ہمیں رب مان لو. کیا آپ سے عرض کروں، رب ماننا صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے غیر پر رب کہیں. رب ماننے سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا اس کو ربوبیت کا درجہ دینا ہے. بالکل قرآن کی آیت کا اور حدیث کا صاف حکم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات ماننا اللہ کے غیر کو رب کا درجہ دینا ہے.
ورنہ رب کا تصور مسلمان کے ذہن میں صرف پالن ہار کی حد تک ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے زیادہ مسلمان رب کو رب نہیں سمجھتا، جبکہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے اگر تم نے آپ اللہ کو رب مانا ہے۔ نمرود نے راشن بند کر دیا کہ آپ بتاؤ اللہ کہاں سے آئے گا؟ جو مٹی گھر میں لائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں گھر کی جو ہے گھر کی مرمت کے لیے، گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی کی بوری بن کے لائی گئی تھی، اللہ نے اس مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مٹی خود غلہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کریں گے کہ نہیں ہم مٹی کو غلہ بنائیں گے۔ آپ ہماری قدرت کی حالت سمجھتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے۔ صحابہ جن سے فارغ ہوئے، تو میدان قتال میں جو مال غنیمت ملا ہے صحابہ کو، اس میں بے شمار مشکلیں عمدہ شاندار صاف ستھرا شہر، اس کے مشکلیں صحابوں کا ہے اتنے مشکلیں شہر کے ان کے اس پورے قافلے کے لیے ایک مشکلہ تو مشکلیں کافی ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر ان کا آیا ہے لیکن اتنے بے شمار مشکلیں جب وہ پتا ہو گئی اور پوچھا ایک صحابی نے کہ میدان قتال میں جہاں رمضان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں آپ یہ شہد بیچنے کے لیے کیوں آئے؟ لیکن اتنی بڑی رمضان میں شہد آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے، کھانے کے لیے تو اتنا مشکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مشرک نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ایک مشکی بھی شہد کا نہیں تھا۔ صحابی نے کہا ہمارے تو مال غنیمت میں تمہارے طرف سے جو ہمیں مال ملا ہے مال غنیمت اس میں بے شمار مشکلیں شہد کے ملے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے سارے مشکلیں شراب سے بھرے ہوئے تھے، ہم تو اس میں آئے تھے امید پر کہ پتا ہوگا تو شراب پیئیں گے، اللہ نے ساری شراب کو ہم کا شہر میں ہمیں عرض کر رہا کہ آدمی سوچ کر کہ اللہ کی قدرت یہاں تک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں مولا سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور مسئلہ معلوم کر لیا ہے، یہ بھی بیچاری بیمار ہے اور اس کو مزید اولاد کی طاقت نہیں ہے، میں نے رحم کروا دیا۔ سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، وہ صاحب آئے کہنے لگے جی میری بیوی حامل ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر کی ٹیم ہے ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ نہیں، ہزاروں عورتوں میں لاکھوں عورتوں میں کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں، جب پہلا رحم نکل جاتا ہے تو دوسرا رحم کشادہ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ رحم چھپا رہتا ہے۔ یہ ہزاروں عورتوں میں ایک عورت کی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ یہ ہماری ڈاکٹری میں یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں۔ تو آپ سے ایڈ کرنے چاہتا ہوں کیا کہوں آپ سے، مسلمان اللہ کی قدرت کو وہاں تک جانتا ہے جہاں تک اسباب کو جانتا ہے، جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ساری عقول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ساری عقلوں کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کار خیر کا خیال آیا اور انہوں نے 100 میں سے 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ جی ہاں، یہ ایک نئی بات ہے۔
ایک عورت کا حمل ٹھہرا، وہ بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا، ضائع نے لا کر کرسی پر ڈالا کہ لو یہ لوفا پیدا ہوا ہے، اور باقی ساری عورتوں کو ہم نے چیک کر لیا ہے، 99 عورتوں کو کوئی حمل نہیں ہے، ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہے، اس سے بھی یہ بغیر روح کا یہ جسم یہ لوٹا پیدا ہوا ہے، اسے لا کے گائے نے کرسی پر ڈالا۔ کیا بات صاحب یہ کہ تم نے جس عمل خیر کا ارادہ کیا تھا اس میں تم نے ہمیں یاد نہیں رکھا، تم نے اپنے ارادے کو ہماری ارادے پر موقوف نہیں کیا، تم خود ہی با اختیار ہو گئے کہ میں یہ کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کا مقصد انسان کی ہدایت، انک اللہ تعالی نام تاکید کے ساتھ ہے، نبی جی آپ ان ساروں کی رہبری کے لیے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ سے سنتے کفار مشرکین آپس میں ملے، یہود اور مشرکین آپس میں ملے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ جواب دے دیں گے تو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ بتائیے لوگ کون تھے، اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کیے مشرکین اور یہود نے مل کر آپ جبریل کا صبح شام آنا، آپ نے فرمایا خیال یہ آیا کہ جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں۔ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے عقیدے میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ فلاں ولی، فلاں عالم، فلاں حافظ کی جنات تابع ہیں، وہ ہمیں غیب کی کچھ باتیں بتا دے گا۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے، جو لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں اور جو لوگ غیب کی خبروں کو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ایمان والوں کا سخت امتحان لیں کہ اس کا انکار